اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ رزق میں برکت کے لیے ایک مجرب عمل۔ مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص صبح 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کرے وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا، اور فرمایا کہ بہت مجرب عمل ہے۔ اللہ لطیف بالعباد یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، سورہ شورى آیت 19 معارف القرآن سے لیا گیا ہے۔ بے دین کو دیندار بنانے کا ایک عجیب فاروقی نسخہ۔ ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کی سند سے نقل کیا ہے کہ ملک شام میں ایک بڑا باروب آدمی تھا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے تک وہ نہ آیا تو فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے ان کا حال پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھئے، وہ تو شراب میں بدمست رہنے لگا۔ فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ یہ خط لکھو، جس کا ترجمہ ہے کہ من جانب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بنام فلاں بن فلاں، سلام علیکم۔ اس کے بعد میں تمہارے لیے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، بڑی قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ سب مل کر اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو پھیر دیں اور اس کی توبہ قبول فرمائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قاصد کے ہاتھ وہ خط بھیجا تھا اس کو ہدایت کی تھی کہ یہ خط ان کو اس وقت تک نہ دے جب تک کہ وہ نشے سے ہوش میں نہ آئے اور کسی دوسرے کے حوالے نہ کریں۔ جب اس کے پاس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خط پہنچا اور اس نے اس کو پڑھا تو بار بار ان کلمات کو پڑھتا اور غور کرتا کہ اس میں مجھے سزا سے ڈرایا بھی گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ پھر رونے لگا اور شراب نوشی سے باز آ گیا اور ایسی توبہ کی کہ پھر شراب کے پاس نہ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اس اثر کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستی پر لانے کی فکر کرو اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرو کہ وہ توبہ کر لے، اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ ہو، یعنی اس کو برا بھلا کہہ کر یا غصہ دلا کر اور دین سے دور کر دو گے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی۔ معارف القرآن۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔